في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات بابرکت ہے کہ جن پر کلام اللہ جیسی معزز کتاب کا نزول ہوا. قرآن جب نازل ہوا تب سے لے کر آج ہمارے زمانے تک اور قیامت کے دن تک ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس دار فانی میں آنے والا ہے احکامات قرآن پر اور تعلیمات نبی پر عمل کرنا لازم. اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں. لہذا اللہ رب العزت قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہاں پر بہت ہی وسیع اور اہم ترین سبق پڑھا رہے ہیں. لہذا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے. یہ بات اور ہے کہ اس کے اندر کتنے ہم سچے اور کتنے جھوٹے ہیں. لہذا آگے فرماتے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی سرکار کی اتباع کرنی پڑے گی تو ثابت ہوگا کہ اللہ سے تمہیں سچی اور پکی محبت. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بخش دیں. اور پھر اصول قرآن بیان ہو رہا ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بڑے معاف کرنے والے نہایت رحم کرنے والے. اب انسان کو اس آیت کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے تو ایک دنیاوی مثال کو سمجھ کہ ہمارا کوئی کام کبھی کسی آدمی سے نکلوانا اور ہم اس کے پاس جا رہے ہیں ہمارے کام نکلوانے کے لیے، یا اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سے تو مجھے بڑی محبت ہے اور بڑی امید ہے، اور اس کو یہ پتا چلے کہ جو اس کی معشوقہ ہے یعنی اس کی بیوی، یا یہ کہ اس کا کوئی یار ہے، سب سے اچھا دوست ہے، اس کا یہ دشمن ہے اور اس کی بیوی کے متعلق یہ اناپ شناپ بولتا ہے، یا یہ کہ اس کے والد محترم کے متعلق کچھ جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے، تو وہ کام کرنے والا ہوگا اس ضرورت مند کا تو وہ کام کرنے سے رک جائے گا. اس لیے کہ جس کا اس سے دلی تعلق ہے اور جس سے اسے سب سے زیادہ محبت ہے اس کو یہ ضرورت مند گالیاں دے رہا ہے یا یہ کہ اس کی بات نہیں مان رہا ہے تو پھر یہ کہاں سے اس کا کام کرے گا. لہذا اب اس مثال کو یاد رکھتے ہوئے یہاں قرآن کی طرف اور اللہ اور رسول کی طرف آؤ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ بنانا ہوتا تو اس دار فانی کا وجود اللہ رب العزت کبھی نہ فرماتے. انہی کے صدقے روپے اس دنیا کو جو ہے وجود دیا گیا. اب اللہ رب العزت نے جن کے صدقے میں اس دنیا کو وجود بخشا، اس دنیا کو نیست سے ہست کیا، جب ہم کو ان کے طریقے پسند نہیں آئیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے اور ڈنڈورا پیٹیں گے اللہ رب العزت سے محبت کا، تو یہ کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، کر کے دکھانا پڑے گا. اور جب محبت کا دعویٰ کیا تو بتلایا اللہ رب العزت نے کہ سرکار کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، اس کے بنا کوئی چارہ کار نہیں ہے. لہذا اللہ رب العزت کی محبت کے لیے اتباع سرکار یہ شرط. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیسے آئیں گے زندگی میں، اس کو بھی خود قرآن بیان فرماتا ہے اور اس کا طریقہ بھی خود قرآن بتلاتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے اسی کی دوسری آیت کو دیکھا جائے گا، اس آیت کو دیکھا گیا جو کسی سوال کا جواب بن رہی ہے، اس میں سے ایک سوال قائم ہوا، اس کا جواب دوسری آیت سے ملے گا. یعنی قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو اس کی ہر ایک آیت سوال بھی اور ہر ایک آیت جواب بھی ہے. اسی کے لیے اس قرآن کے لیے کسی ڈائجسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنی اس کی تشریح کی ضرورت تھی اور جتنی ڈائجسٹ کی ضرورت تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کر دی. اب کوئی آ کے یہ کہے کہ اس کی شرح میں کروں تو یہ نہیں ہو سکتا. اور جو شروعات بھی ہوتی ہے اور جو تشریحات کی جاتی ہے قرآن و حدیث کی، تو وہ تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی کے اوپر، چونکہ ہم قادر نہیں ہیں تو اس عربی کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس عربی میں کیا کہا ہے. ورنہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا ہے کہ قرآن کے اندر کسی حکم کو اجمالاً بیان کر دیا گیا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہو، تو اس قرآن کو حل کرنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ اب یہاں پر فاتبعونی پر عمل کیسے ہوگا. لہذا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا 11ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، سچوں کے ساتھ رہو. صادقین سے مراد یہاں کیا ہے؟ صادقین سے مراد کامیاب لوگ ہیں، ہم المفلحون، اور ایک تفسیر میں لکھا ہے ای ہم المتقون، یعنی پرہیزگار لوگ. اور صاحب روح المعانی وغیرہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر صادقین فی الاقوال، صادقین فی الاحوال اور صادقین فی الاعمال مراد ہے. یعنی وہ لوگ جو اپنے قول میں سچے ہو اور وہ لوگ جو اپنی باتوں میں سچے ہو، وہ لوگ جو اپنے احوال میں یعنی اپنی کارکردگی میں اچھے ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اچھے ہو، اور وہ لوگ جو اپنے اعمال میں اچھے ہو. اور وضاحت مزید کرتے ہیں یہاں پر کہ اعمال سے مراد صرف جلوت کے اعمال نہیں، خلوت کے اعمال میں بھی اچھے ہو. اور خلوت کے اعمال کا ظہور کیسے ہوگا، یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، خلوت کے اعمال اچھے کیے تو کیسے پتا چلے گا لوگوں کو. لیکن جب تم خلوت میں اچھے اعمال کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود ڈال دے گا. اور خلوت کیسے صحیح ہوگی، یہی سرکار کی تعلیمات ہے، فاتبعونی پر عمل کیا، جلوت کے ساتھ ساتھ خلوت بھی صحیح ہو جائے. لہذا وکونوا مع الصادقین یہ بڑے جامع کلمات ہیں، اگرچہ پڑھنے کے اعتبار سے چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو سمجھا جائے تو اس کے اندر وہ سبق ہے کہ جو سبق ہمیں دنیا کا کوئی انسان نہیں پڑھا سکتا، جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں پڑھا ہے. لہذا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالی جو کہ پیر و مرشد ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، اور ان کے پیر و مرشد یعنی ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پیر و مرشد غالباً علامہ جنید بغدادی رحمہ اللہ، غالباً مجھے اس وقت پکا یاد نہیں ہے، تو ان کے متعلق مفتی تقی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے چند مخصوص بندوں کو اس طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ جو مشکل سے مشکل چیزیں بڑی آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں، اور اس طرح سمجھاتے ہیں کہ کوئی جاہل ان پڑھ گوار بھی اسے سمجھے. لہذا ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پیر حضرت تھانوی رحمہ اللہ، یاد ہے
حضرت تھانوی، اور ان کے اندر بھی یہ کمالات تھے کہ وہ بڑی بڑی مشکل چیزوں کو بڑی آسان کر کے اپنے جو ہے شاگردوں کو اور عوام کو سمجھا دیا کرتے تھے. تو ان کمالات کی کچھ کرنیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب پر بھی پڑی. اور یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی جو ہے صحبت اختیار کرنے پر مفتی تقی صاحب کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کرنوں کو جو ہے پیوست کر دیا ہے. لہٰذا مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے سمجھایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا کیسے آسان ہو جاتا اور کیسے اپنی زندگی سرکار کے طریقوں کے مطابق ہو جاتی ہے. تو مثال بڑی اچھی بیان فرمائے، بڑی عجیب و غریب مثال کہ جب ایک گھر کے اندر روشنی چلی گئی، اب وہاں پر موم بتی لا کر جلائی گئی. اب اس موم بتی کے ذریعے پورے گھر کے اندر اجالا ہوگا، تمام جو ہے گھر کے اندر وہ روشنی پہنچائے گی ایک موم بتی. اب جب دوسری موم بتی کو اس گھر کے اندر جس میں اندھیرا ہے کوئی دوسرا شخص لے کے داخل ہوگا تو اس روشنی کے ذریعے وہ موم بتی جل رہی ہے، اس کی روشنی کے ذریعے اگرچہ یہ جلے گی نہیں لیکن اس کے اوپر روشنی پڑے گی. یہ اللہ والے اسی موم بتی کی مثال ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا خوف دل میں اور وہ عشق الہی دل میں سمایا ہوا ہے کہ جس کی روشنی کے ذریعے ان کے پاس بیٹھنے والوں پر اس کی کرنیں پڑتی ہے جیسا کہ موم بتی کی کرنیں اس بند موم بتی کے اوپر پڑ رہی. اور پھر وہ گاہے گاہے کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا رک کے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے اس بند موم بتی کو لے کر اس جلتی ہوئی موم بتی کے قریب. اب وہ آگے بڑھ رہا ہے جیسے ایسے ایسے اس موم بتی کے قریب ہو رہا ہے، گویا کہ دونوں موم بتیوں کو جو جلی ہوئی ہے اور جو بجھی ہوئی ہے آپس کے اندر دونوں کے درمیان جو ہے نسبت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، موافقت کروانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے اور قریب لے جاتا جا رہا ہے. اور اس موم بتی کو ابھی سے یہ جو ہے اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ تجھے بھی اس کی طرح روشن ہونا ہے اور اس سے انسیت پیدا کرنی ہے. اسی طرح انسیت کے قریب تر قریب لیے ہوئے جا رہا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب خوب انسیت اور خوب تعلق اور خوب عقیدت پیدا ہو جاتی ہے اور اتنے قریب ہو جاتی ہے جو بند موم بتی جلی ہوئی موم بتی کے کہ اس کے اندر بھی جو ہے روشنی کا ایک اجالا بھر اٹھتا ہے. اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جس طرح سے دل کو سمجھاتے رہے اور اس اللہ والے کے قریب کرتے رہے تو اس اللہ والے کے دل کے اندر جو محبت الہی ہے اور جو خشیت الہی ہے وہ جو اس کی آنکھ اور اس کا نور جو ہے روشن وہ ہمارے اندر بھی آ پڑے گا. اور پھر ہماری جب انسیت کامل ترین ہو جائے گی اور ان سے اتنی قربت حاصل ہو جائے گی تو جو چیز اس اللہ والے کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے وہ چیز اللہ رب العزت ہو بہو تمہارے اندر ڈال دے. اب جب ایک بے جان تھی موم بتی جس کو ہم قریب لے گئے تو اس نے ایک کی مدد کر کے دوسرے کو روشن کر دیا تو کیا اللہ رب العزت کے یہ بندوں کے پاس بیٹھنے سے ان کے دل کا نور ہمارے اندر منتقل نہیں ہوگا؟ لیکن سمجھ رہے ہیں. اور قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ سرکار کے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا. تو یہ بزرگوں کا کوئی فعل سنت کے خلاف نہیں ہوتا. اور کہاوت ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں کسی کی اولاد بگڑ جاتی ہے تو فوراً ماں باپ بات کرنے لگتے ہیں یہ وہ خلا کے ساتھ گھومتا ہے، یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ 100% اسی کے ساتھ گھومتا ہے اسی لیے اس کی عادتیں بگڑی ہے. اسے ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا وہ سگریٹ پی رہا تھا اسی لیے اس نے بھی پی ہوگی. آج صحبت کا اثر ہوا. تو یہاں پر نیک لوگوں کی صحبت کا اثر پھر وہی نیک اور اعمال کرنے کی جذبہ اور اعمال کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوگا اور ان کی صحبت سے جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہے. اور قرآن کی تعلیمات کیا ہے اور قرآن پہ نظر کیا ہے اور سرکار کے طریقوں میں کیا کامیابی ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے، اگر باریکیوں سے نظر ڈالی جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اللہ یہ کہ ہمارے اندر کچھ جذبہ بھی ہو اور ہمارے اندر کچھ سدھرنے کی جو ہے امید بھی ہو اور ہمیں توفیق بھی ہو اللہ رب العزت کی.
لہذا تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کارساز ہے، دوست ہے، الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم نکالتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، من الظلمات ظلمات سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، الی النور روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ آگے فرماتے ہیں والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، وہ لوگ کہ جنہوں نے ناشکری کی، انکار کیا، کفر کیا، اولیاءهم الطاغوت ان کے کارساز اور ان کے دوست یہ شیطان، سرکش شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ شیاطین ان کو نور سے یعنی صحیح راہ سے، ہدایت والی راہ سے، سرکار کے طریقوں سے نکال کر کہاں ڈالنا چاہتے ہیں؟ من الظلمات الی النور، من النور الی الظلمات، نور سے تاریکیوں کی طرف، یعنی یہ جو ہدایت والے راستے پر تھا اسے گمراہیوں کی طرف لے گئے۔ تو اب یہاں پر ایک نقطہ مفسرین نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے مفسرین کو، کہ قرآن کو انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ظلمات سے نکالا نور کی طرف ایمان والوں کو، تو یہاں پر ظلمات، ہم کہتے ہیں کہ بھائی 3 مرد کھڑے ہو، تو یہاں پر بھائی دیکھا میں نے وہاں پر بہت سارے مرد کھڑے تھے، یعنی 3 مرد ہوتے تو اسے جمع کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر ہے واحد تسنیہ جمع، تو اسی طرح یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی گمراہیوں کے راستے بہت سارے ہیں، اور یہاں پر جو ہدایت کی طرف منسوخ کیا گیا الی النور کی طرف، یہ واحد کا صیغہ استعمال کیا، یعنی ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے۔ اور پھر جہاں کفار کا بیان آیا کہ یہ سرکش شیاطین کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں ایمان والوں کو، تو یہاں پر فرمایا من النور الی الظلمات، ایک سیدھے راستے سے الی الظلمات، کئی راستوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو کتنی اچھی بات سمجھائی کہ اللہ رب العزت توحید کو کتنا پسند فرماتے ہیں، اور وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ اور یقین، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، اور ہر ایک چیز کے اندر مشیت الہی کا دخل ہونا، اور اس کا اعتقاد کتنا ضروری ہے کہ ہدایت والا راستہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول جو ہمیں سکھلا کے گئے ان کے طریقوں پر چلنا اور قرآن کی تعلیمات پر چلنا، تو یہ نور والا راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ تم اغیار کے طریقوں پر چلو گے تو جتنے بھی طریقے ہیں اس راستے کو چھوڑ کر، جتنے بھی دیگر راستے ہیں پورے سرکل کے اندر اگر تم نکالنا چاہو تو کئی ہزاروں راستے نکلیں گے، لیکن اسی ایک راستے کی طرف چل کے تمہیں کامیابی ہے۔ اور اس کے علاوہ تو تمام تر راستوں کو قرآن نے ظلمات سے تعبیر کیا۔ اور اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو سرکش شیاطین جن کے کارساز بن جاتے ہیں تو پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، هم فیہا خالدون۔ اور جب نیکی کی تو اس کا بدلہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، اور مخالفت کی قرآن کے طریقوں کی تو اس کا طریقہ بھی بیان کرتا ہے قرآن، اور اس کا انجام بھی بیان کرتا ہے۔ اگر نبی سے محبت ہوتی تو زبان سے کہنے سے پہلے اپنے عمل سے بتلا دیتا۔ مثلا کسی انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہے تو وہ اسے زبان سے نہیں کہے گا محبت ہے، وہ جو کہے گا اس کی بات پر فوراً عمل کرے گا۔ اس نے کہہ دیا بھائی یہ کرنا ہے تو فوراً کرے گا، اس نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا تو فوراً اس کی بات کے اوپر جو بات سے اس نے روکا ہے رک جائے گا۔ اور پھر جو خوش ہوگا تمہارے کام سے، جس کو تم راضی کرنا چاہتے ہو، جس سے تم سے محبت ہے، تو پھر وہ تمہارے سامنے بھی کبھی کہے گا اور تمہارے پیچھے تو کہے گا ہی لوگوں سے کہ یہ بڑا وفادار انسان ہے، کبھی جو ہے میری خلاف ورزی نہیں کرتا، کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو ایک انسان جس کو کوئی غیب کا علم نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس انسان کو مجھ سے محبت ہے، کبھی میری خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، جو غیب کی باتوں کے جاننے والے ہیں، اور ان سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو کیا وہ ہمارے دل کی نیتوں کو نہیں جانے گا؟
صرف زبان سے دعوے کرنے کا نام محبت نہیں ہے. زبان سے دعویٰ کر دیا ہمیں اللہ سے محبت ہے یا ہے کہ ہمیں سرکار سے محبت ہے اور جو ہے ان کی شان کے اندر جو ہے کچھ افعال ایسے کر لیے. میرا اشارہ آپ لوگ بخوبی سمجھ گئے ہو. اگر محبت ہوتی اور محبت دیکھنی اللہ سے اور اس کے رسول سے تو دیکھو کربلا کے میدان کے اندر حسین نے اپنا سر کٹا کر محبت کی دلیل کا اظہار کیا. اپنے فعل سے محبت کو ظاہر کرو. بلال حبشی کو جب گھسیٹا گیا مکہ کی گرم گرم طرف تپتی ہوئی زمین کے اوپر تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. زبان سے محبت کے دعوے نہیں کیے. جب ظلم برتا گیا اس وقت کہہ دیا کہ چاہے جتنا ظلم کر لو میں اپنے دعوے سے پھرنے والا نہیں ہوں. کیونکہ سچی محبت دل میں تھی اور ڈھنڈورے نہیں پیٹے تھے محبت کے ہر جگہ. اسی طرح جس طرح سرکار سے محبت تھی صحابہ کرام کو, اسی طرح وارثین انبیاء سے یعنی علماء سے اور اہل اللہ سے محبت کریں گے تو سرکار کے طریقے زندگی میں آ جائیں گے. اور ایک فارسی شاعر بڑی اچھی بات بیان کرتا ہے, فرمایا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نہ گوید بعد ازی کہ تو دیگرا و من دیگری. کہ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے, میں جسم ہو جاؤں تو جان ہو جائے, تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ تو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور ہوں. ایسی محبت جب کسی اللہ والے سے ہوگی تو اس کے طریقے اور اس نے جو سرکار کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لیا ہے وہ طریقے ہمارے لیے اپنانا اور اپنی زندگی کو اس اللہ والے کی کہی ہوئی بات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے بتائی ہے اس پر چلنا آسان ہو جائے گا. لیکن صرف بہت محبت ہے یار مجھے تو تم سے اور میرے کو تو تمہارے سے اچھا کوئی لگتا ہی نہیں ہے, اور پھر کہہ دیا کہ بھائی تجھے بھی میرے پاس آنا ہے شام کو, تجھے کہاں دوستوں کے ساتھ جانا ہے وہاں جانا نہیں ہے, میرا ایک کام ہے, اور کہہ دیا یار میں تو نہیں آ پاؤں گا. تو یہاں تمہاری محبت کا جو ہے پانی ماپ لیا اس نے, اور اس نے جان لیا کہ تمہیں کتنی محبت ہے اور تم کتنے خود غرض ہو. اگر محبت ہوتی تو تمام تر تمہارے کام چھوڑ کر جو ہے سب سے پہلے میرے یہاں حاضر ہو جاتے چونکہ میں نے بلایا تھا. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کے اندر بار بار اور الگ الگ جگہوں پر الگ الگ احکامات جو ہے پڑھائے ہمیں. کہیں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو, اب نماز کا وقت آ گیا لیکن دکان کے اوپر کسٹمر کھڑا ہے, اب یہاں پر جو ہے تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ کسٹمر کی اور ہری ہری اور پیلی پیلی اور پتہ نہیں کون سے کلر کی نوٹیں نکالی ہے ایک صاحب نے, اس کی محبت زیادہ ہے یا سرکار کی یا قرآن کی تعلیمات کی محبت زیادہ ہے. اب وقت آیا صبح کی نماز کا, اب بازو میں بیوی بھی ہے, اے سی بھی چالو ہے, نرم نرم گدا اور بستر بھی ہے. اب دیکھتے بیوی کی محبت اور اس جو ہے آرام کی محبت اور اس بستر کی محبت زیادہ ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کو بیماری کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے, اور اللہ رب العزت کا تاکیدی حکم ہے قرآن کے اندر کہ جو فرض کی گئی نماز ہے اسے کبھی نہ چھوڑو, اس کی محبت زیادہ ہے. تب تمہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, ثابت ہو جائے گا اگر تم نے تمہارا نرم نرم گدا چھوڑ دیا اور بیوی کو کہہ دیا میں آتا ہوں 15 منٹ کے اندر نماز ادا کر کے چونکہ یہ میرے اوپر فریضہ ہے, اور اس اے سی کو کہہ دیا کہ بھائی رک جانا ابھی اور پاور ابھی کہیں چلا نہیں جا رہا ہے, میں نماز ادا کر کے آتا ہوں پھر تیری آگوش میں آ کر لطف اندوز ہو کر سو جاؤں گا. تو جب اللہ والوں سے تعلق ہوگا تو ان کے افعال ہم دیکھیں گے کہ کئی وقت پہلے فجر کی نماز کے اٹھ جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے اللہ رب العزت کے سامنے تہجد میں, پھر فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں اٹھنا بھی میسر ہوگا اس لیے کہ ہمیں اس اللہ والے سے محبت ہے اور اس اللہ والے کو سرکار سے محبت ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے ذریعے سے ہم نے سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنا سیکھا تو پھر اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی دی ہوئی تعلیمات جو سرکار کی دی ہوئی تعلیمات ہے پھر ہمارے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو نفع پہنچائے گا. اور جس طرح سے ہم کسی سے منسلک ہوئے تھے لوگ ہم سے آ کے اس تعلیمات کو سیکھیں گے اور ان طریقوں کو پڑھیں گے. اور سرکار کی ذات کیا ہے, سرکار کیا ہے, تمام انبیاء پر جس کو فضیلت بخشی گئی. بعض لوگ اعتراض کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا, موسیٰ کو یہ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چونکہ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر فضیلت دینے سے روکا, حالانکہ اللہ رب العزت نے دی ہے فضیلت,
لیکن ہم اعتدال سے فضیلت دینا نہیں جانتے. ہم سرکار کو فضیلت دینے کے اندر دوسرے نبیوں کی تحقیر کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح ہم کسی ایک اللہ والے سے عقیدت بھی رکھتے ہیں تو بسا اوقات اس طرح کی شکایتیں جو ہے دیکھی گئی اور سنی بھی گئی. ایک کی عقیدت بیان کرنے کے اندر دوسرے کی تحقیر بیان کر بیٹھ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی سے عقیدت ہے, کسی کی عظمت اور کسی کی عزت ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے استحضار رہے کہ اس کی عظمت بیان کرنے کے اندر میں کہیں کسی دوسرے کی تحقیر تو نہیں کر رہا ہوں. لہذا اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی. کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا, کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا, لیکن میرے سرکار وہ ہے کہ جس کو تمام تر معجزوں سے نوازا گیا اور تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا اور تمام نبیوں کا امام بنایا گیا. اسی لیے شاعر کہتا ہے اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبا ہمادارند تو تنہا داری اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کہ کسی کے پاس تو کیا ہوگا اور کسی کے پاس تو کیا ہوگا, لیکن وہ تمام تر خوبیت تو تقسیم کی گئی تھی, لیکن ان تمام کا مجموعہ تو اللہ رب العزت نے میرے سرکار کو دیا ہے. اور نبی کی عظمت کو ان کی زندگی پر چونکہ عمل کرنا ہے تو عظمت کو سننا پڑے گا. اسی لیے شاعر نے کیا بات کہی کہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کو ہم دنیا کے اندر ہمارا کارساز اور ہمارا معبود مانتے ہیں, تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ سرکار کی تعریفات بیان کرتے رہنا اور بڑی اچھی بات ہے, لیکن اللہ کے بعد اگر کوئی تعریف کے لائق ہے اور کوئی مقام اور مرتبہ عطا کرنے کے لائق ہے تو سرکار کی ذات ہے. اللہ کے بعد نہ کسی فرشتے کا مقام ہے نہ کسی نبی کا مقام ہے. مقام ہے تو میرے سرکار کا مقام ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ جس کے مقام کو اللہ نے اتنا بلند کیا اور جس کی پیروی کرنے کا حکم فاتبعونی کے ذریعے قرآن کے اندر بیان کیا گیا, اور اس کے باوجود اگر ہمارے چہروں پر داڑیاں نہیں, ہم 5 وقت کے نمازی نہیں, اور ہماری ٹخنوں سے نیچے ازار جا رہی ہے, اور محفل کے اندر ہاتھ سے کھانے کی جگہ چمچ اور کانٹے سے کھانے کو اگر عزت اور عظمت سمجھا جاتا ہے تو پھر صرف اور صرف یہ منافقانہ دعویٰ ہے محبت کا. اصل محبت کی یہاں پر کوئی شمع نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.